نہیں نہیں، وہ غلط کہہ رہی ہے، آپ ایک دفعہ میری بات تو سنیں۔ سارا نے بھرائی ہوئی آواز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ آپ صرف ایک دفعہ میری بات سن لیں، آپ اپنی بہنوں کی باتوں پر کیوں کان دھر رہے ہیں؟ سارا نے تڑپ کر اپنے شوہر کو مخاطب کیا۔ تو کیا نہیں کہتی کہ میرا بھائی میری بات نہ سنے اور اپنی بہن کے تلوے چاٹتا رہے؟ وہ غصے سے چیخی تھی، اس کی آواز میں زہر گھولا ہوا تھا اور چہرے پر تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ آپا، خدا رحم نہ کرے، آپ کے بھائی کا گھر خراب ہو جائے گا، میری بات سمجھے۔ وہ افسوس سے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، لیکن وہ ظالم کہاں باز آنے والی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ اب وہ زہر اگلتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس کا گند لے کر آئی ہے اپنے ساتھ اور نام تمہارا لگا رہی ہے۔ اس کی دوسری بہن نے بھی زہر اگلا، ارمان، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بچہ آپ کا ہے۔ سارا نے اسد کو اپنے سینے سے زور سے لگاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، تو کیا یہ ڈی این اے کی رپورٹ جھوٹی ہے؟ سارا کی نند نے نفرت سے رپورٹ اس کے منہ پر ماری۔ ارمان، دو اسے طلاق، نہ جانے کس کا گند ہمارے گھر میں پال رہی تھی۔ اس کی بہنیں مسلسل زہر اگلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ارمان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ نہیں ارمان۔ وہ تڑپ کر اٹھی، لیکن ارمان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ غصے سے کہتا اس سے منہ پھیر گیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے گال بھگونے لگے تھے اور وہ بے یقین نظروں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کا ظرف اتنا کمزور تھا کہ اس نے اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کر اپنی معصوم بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ شریک حیات جس نے سکھ دکھ میں جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، جس نے اس کے ساتھ عمر پر ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، بہنوں کے پیچھے لگ کر اس نے پل بھر میں اسے طلاق دے دی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھی، اسد کو اپنی گود میں لیا اور ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اب التجا نہیں بلکہ عزم تھا۔ مجھے ان عورتوں میں سے مت سمجھنا جو روتی گرگراتی واپس اپنے شوہر کے پاس آ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو سنبھال لے۔ اسد میرا بیٹا ہے، آپ نے اب خود کہہ دیا کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اب واقعی آپ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ سارا نے مضبوط اور دھیمے لہجے میں کہا، ہاں جا جا، اس گن کو لے جا ہمارے گھر سے، نکل جا، ہمارا بھائی تجھ سے اچھی لڑکی بیاہ کر لائے گا۔ اس کی نند آگے بڑھ کر بولی، تو سارا نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نند نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ اگلے ہی پل سارا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سنی، آپ لوگوں کی بدتمیزی تب تک برداشت کی جب تک میرا آپ کے بھائی کے ساتھ تعلق تھا۔ اب اگر آپ نے میری طرف نظر بھی اٹھائی نا تو یاد رکھے گا، آنکھیں نوچ لوں گی میں آپ کی۔ سارا نے شیرنی کی طرح دہاڑتے ہوئے کہا، دیکھا دیکھا نا، اس نے اپنی اصلی رنگ دکھا دیا نا۔ ہم تو بھائی آپ کو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے، آپ کو تو ہم پر یقین ہی نہیں تھا۔ اس کی دوسری بہن بھی زہر اگلتی ہوئی آگے بڑھ کر بولی۔ سارا نے قہر آلود نظروں سے اپنی دوسری نند کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ نکلو یہاں سے تم بد چلن لڑکی، نہ جانے کس منحوس گھڑی میں تمہیں بیاہ لایا تھا۔ ارمان غصے سے کہتا آگے بڑھا اور اسے دھکا دے کر رات کے اس وقت گھر سے نکال چکا تھا، جبکہ سارا نے اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی اسد کو اپنے سینے سے لگائے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تم فکر مت کرنا ارمان، ہم تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لائیں گے جو تمہاری لائق ہوگی، جو تمہاری قدر کرے گی۔ اس کی بہنیں خوشی سے چہچہاتے ہوئے بول رہی تھی، بس کر دے آپ لوگ، میں مزید اس بارے میں کوئی بھی بحث نہیں چاہتا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ وہ شدید ذہنی قوت اور غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ پیچھے اس کی بہنیں فتح مندی کی طرح مسکراتی ہوئی رہ گئی تھی۔ چلو، اس منحوس کو تو ہم نے اس گھر سے نکال دیا،
بس اب باری ہے بھائی کی دوسری شادی کے لیے راضی کرنے کی۔ گھر میں موجود ان کی سب سے بڑی بہن خوش ہوتے ہوئے بولی تو سب بہنوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور پھر وہ لوگ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا، تم اس حالت میں یہاں کیسے آئی ہو؟ جیسے اس کی بھابھیوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی سارا کی حالت دیکھ کر وہ گھبراہٹ میں اس کی طرف لپکی اور تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے؟ انہوں نے اسد کو سارا کی گود میں سے لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر ہے آپ فاخر؟ اس کی بھابھی نے اپنے شوہر کو بلایا۔ فاخر کمرے سے باہر آیا اور اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ سارا، یہ کیا حالت بنا لی تم نے؟ وہ گھبراتے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارا اپنے بھائی کے سینے سے لگتی زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ بھائی، وہ کہتے ہیں کہ اسد ارمان کا بیٹا نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتے روتے ہوئے بولی۔ اس کا یہ جملہ فاخر کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ فاخر کی پیشانی پر غصے سے گہرے بل نمایاں ہوئے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا بکواس کرتے ہیں وہ لوگ؟ ان کی اتنی ہمت کہ انہوں نے میری بہن کے کردار پر انگلی اٹھائی؟ میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے دکھی لہجے میں کہتا ہوا گھر سے باہر کی طرف جانے لگا کہ سارا نے جپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں؟ میں روتی گر گراتی واپس ان کے پاس جاؤں گی؟ لیکن شاید وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ میں سارا ہمدانی ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی چھپی تھی۔ میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن بھابھی، بس میری عدت مکمل ہونے تک مجھے اس گھر میں رہنے دے۔ وہ اپنی بھابھی کے سامنے بے بس ہو کر ہاتھ جوڑ کر بولی۔ پاگل ہو کیا؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس کی بھابھی نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نیچے کر دیے۔ ان کی آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، بلکہ اب میں تمہارے ساتھ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ خبردار، جو تم نے آئندہ اس طریقے سے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہاں پورے حق سے رہ سکتی ہو۔ تہمینہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو سارا کی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ فاخر نے تہمینہ کو اشارہ کیا تو تہمینہ نے سارا کو اپنے ساتھ لے کر ایک آرام دہ کمرے کی جانب چلے گئی، جبکہ پیچھے وہ اسد کو اپنے سینے سے لگائے ڈرائنگ ہال میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سوچوں کے گہرے سمندر میں غرق ہو گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا، اور وقت اپنے پر لگا کر تیزی سے اڑ رہا تھا۔ جیسے ہی سارا کی عدت پوری ہو گئی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی اور جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے دروازے سے گزرنے لگی تو اسے اپنی بھابھی کی آواز سنائی دی۔ فاخر، آپ اسے کہتے کیوں نہیں کہ اپنی جائیداد آپ کے نام کر دے؟ سر، کب تک ہم اسے سنبھالے رہیں گے؟ ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ اسے خود سوچنا چاہیے کہ اس کا بھائی اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور پھر میں بھی اس کا کتنا کروں۔ یہ سن کر سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حیرت سے دروازے کے اندر جھانکنا چاہا۔ کیا یہ وہی بھابھی تھی جو سارا دن اس کی سگی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی؟ سارا کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ سی آ گئی۔ میں نے اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود کہنا پڑے گا اس کو۔ یہ سن کر سارا کے گال آنسو سے بھیگ گئے۔ وہ پلٹی اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے پانی لیا، پانی پی کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کی بھابھی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ گہری سوچوں میں گم تھی کہ تہمینہ کمرے میں داخل ہوئی اور محبت سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ کوئی نوکری کر لوں، کم از کم آپ لوگوں پر اس طرح بوجھ تو نہیں بنوں گی نا میں۔ سارا نے کچھ سوچتے اوپر سوچ نظروں سے زمین کو گورتے آہستگی سے کہا، پھر وہی بات، تمہیں کتنی بار کہنا پڑے گا کہ تم ہمارے سر پر بوجھ نہیں ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں بہت اچھے طریقے سے پال سکتا ہے، تم اپنے ذہن سے یہ فضول سوچ کو نکال دو۔ تہمینہ نے اس کے قریب آتے ہوئے خفا ہو کر سمجھایا۔ سارا نے ان کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ رات میں ہونے والی ان کی گفتگو وہ سن چکی تھی۔ ان کی جھوٹی ہمدردی دیکھ اسے کوفت ہو رہی تھی۔
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بھابھی، لیکن مجھے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ خیر بھائی کب تک میرا خرچہ اٹھائیں گے؟ ایسا تب میری ذمہ داری ہے۔ سارا نے پختہ لہجے میں کہا، نہیں، تمہارے بھائی کو جب پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ کریں گے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تہمینہ نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جبکہ سارا اس کی اداکاری دیکھ کر اش اش کر اٹھی تھی۔ اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تہمینہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ تہمینہ مسکرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے سارا بستر پر بیٹھی واپس اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوب گئی تھی۔ رات جب سے اس نے اپنی بھائی بھابھی کی باتیں سنی تھی، اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ روز صبح اس امید سے گھر سے نکلتی کہ آخر کار اسے آج جاب مل جائے گی، لیکن اسے کہیں جاب نہ ملی۔ ایک ہفتہ کی انتھک محنت کے بعد آخر کار اسے ایک جگہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ وہاں بیٹھی اپنے ہاتھوں کو بری طرح سے رگڑ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مس سارا ہمدانی۔ باہر کوریڈور میں کھڑے ایک شخص نے اونچی آواز میں اسے پکارا تو گھبراہٹ کو دباتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جی، میں ہی ہوں سارا۔ سارا نے ہلکا سا ہاتھ اٹھاتے خود کو متعارف کروایا۔ ٹھیک ہے، آپ اندر جا سکتی ہیں انٹرویو کے لیے۔ اس شخص نے راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی اندر کیبن کی جانب بڑھی۔ میں کم ان سر؟ میں سارا ہمدانی ہوں۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ آئیے آئیے، بیٹھیے سامنے۔ عفنان ملک نے اپنے سامنے موجود کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرم مگر روبدار لہجے میں کہا۔ سارا ہمدانی نے قدم آگے بڑھائے اور آ کر اس مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے اس نے ایک فائل میز کے بالکل سامنے عفنان کے آگے رکھ دی۔ اس کا دل اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اس موقع کو کسی بھی قیمت ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو آپ فرسٹ ٹائم جاب کرنے لگی ہیں؟ عفنان نے فائل کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھ کر بولا اور اپنی گہری نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھا کر سوال کیا۔ جی ہاں، اس سے پہلے مجھے کبھی نوکری کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، حالات ہمیشہ موافق رہے تھے۔ سارا نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ عفنان نے فائل کا پہلا صفحہ پلٹا اور اس کی ذاتی معلومات پڑھنے لگا۔ کیا آپ میرڈ ہیں؟ اس کو دیکھ کر رک گیا۔ نہیں، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اچانک دھیما پڑ گیا۔ اوہ، تو آپ سنگل ہیں؟ آپ نے اپنا ریلیشن سٹیٹس یہاں پر فل نہیں کیا۔ عفنان ملک نے میز پر رکھا ہوا پین اٹھاتے استفسار کیا۔ میں ڈیورسڈ ہوں۔ جب سارا نے یہ الفاظ بولے تو اس کی حالت میں الفاظ جیسے پھنس کر رہ گئے۔ یہ سنتے عفنان ملک کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی پلکیں چپکا کر سارا کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے لبوں کو بھیجا۔ اوہ، تو یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ میرا چند مہینوں کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جس کی پوری ذمہ داری اب میرے اکیلے کندھوں پر ہے، اس لیے میں اب یہ نوکری کرنا چاہتی ہوں، سارا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہ سن کر واقعی مجھے بہت افسوس ہوا سارا۔ عفنان ملک نے گہری سانس لے کر کہا۔ پھر اس نے ان کاغذات پر اپنا پین چلاتے کچھ ضروری نوٹس لکھے اور باقاعدہ طور پر اس کا انٹرویو لینے لگا۔ اسے سارا کی قابلیت، اس کی تعلیم اور اس کے ٹیلنٹ کو پرکھنے کے لیے کئی اہم سوالات کیے جن کے جواب سارا نے بڑی عقل مندی اور اعتماد کے ساتھ دیے۔ مجھے آپ کا کانفیڈنس اور بولنے کا انداز بہت اچھا لگا بس سارا، آپ کل سے آ کر اپنی جاب باقاعدہ طور پر جوائن کر سکتے ہیں۔ جیسے عفنان ملک نے کہا، سارا کے مرجھائے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ دھیمی ہو گئی۔ وہ بے سخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کو بہت بہت شکریہ، سارا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی وہ فائل اٹھا کر تیزی سے فوراً وہاں سے جانے کے لیے بڑھی کہ عفنان ملک اسے یوں بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اچانک آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ایک امپلائی گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ سر، یہ بہت زیادہ رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ اس امپلائی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں اطلاع دی جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بچے کو مسلسل چل کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سنتے عفنان ملک نے اپنی پرسکون نظریں اٹھا کر اس امپلائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی کرسی چھوڑی، ذرا سا آگے جھک کر اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا
اور پھر اس نے اپنی شرٹ کے کف کو اپنی کوہنیوں تک سلیقے سے فولڈ کیا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زور زور سے سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ عدنان نے آگے بڑھ کر اس معصوم کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ او میرا بچہ، میرے جگر کے ٹکڑے، کیا ہوا میرے بچے کو؟ کیوں اتنا روتا ہے میرا بیٹا؟ کون سا دکھ ہے میرے شہزادے کو؟ وہ انتہائی پیار، شفقت اور محبت سے اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کرتا، اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مسلسل تگدد اور بچے کو ہلانے اور اسے سینے سے لگانے کے بعد آخر کار وہ ننھی جان کو پرسکون کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور بچہ اب اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہلکی سی سسکیاں لے کر سو چکا تھا۔ عدنان نے گہری سانس لی اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی بے بسی، تنہائی اور درد کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے ننھے بیٹے پر ڈالی، اس کے معصوم چہرے کو چھوا اور پھر بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن اس کا دل اس معصوم کے مستقبل کی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نوکری ملنے کی خوشی کا ایک انوکھا امتزاج لیے سارا ہمدانی شام کے وقت اپنے گھر واپس پہنچی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دنیا جہان کی ہر خوشی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹے۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اندر داخل ہوئی اور اپنی بھابھی کے پاس گئی۔ بھابھی سنے تو، میرے پاس نا آپ کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ سارا کے چہرے پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ ارے سارا، کیا بات ہے؟ اتنے چہک کیوں رہے ہو آج؟ ایسی کون سی خوشی مل گئی؟ جلدی سے بتاؤ۔ اس کی بھابھی نے کچن کا کام چھوڑ کر حیرت سے پوچھا۔ بھابھی، مجھے نوکری مل گئی، میرے باس نے مجھے کل سے ہی آفس جوائن کرنے کا کہا ہے۔ سارا نے خوشی سے ایک سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری محنت رنگ لائی۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو سارا کے اندر ایک انوکھا سی جوش اور حوصلہ تھا۔ آج کا دن اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ کچھ ہی دیر کے سفر کے بعد سارا بالکل وقت پر آفس کی عمارت کے سامنے موجود تھی۔ اس نے لمبا سانس لیا، اپنے دل کو تسلی دی اور بااعتماد قدم اٹھاتی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ چلتے ہوئے عدنان ملک کے کیبن کے باہر پہنچی تو اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ میں کم ان سر؟ سارا نے تھوڑی سی جھجک کر کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی شائستہ اور پروفیشنل تھا۔ او مس سارا، کم ان، پلیز ٹیک اے سیٹ۔ عدنان ملک، جو اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا، اپنی نظریں اٹھا کر سارا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ سارا نے سر ہلا کر شکر ادا کیا اور جا کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں وہ کل بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس کی فائل موجود تھی۔ امید ہے آپ کو کل کی بات یاد ہوگی اور آپ اپنے اس نئے کام کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آئی ہوئی۔ عدنان ملک نے اپنے ہاتھوں کو میز پہ آپس میں پیوست کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل سر، میں پوری محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سے انجام دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گی، سارا نے بالکل دو ٹوک اور پرعزم لہجے میں کہا۔ عدنان ملک کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کچھ فائلیں سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے، یہ آپ کا پہلا اسائنمنٹ اور کمپنی کا پروفائل ہے۔ اسے دھیان سے پڑھیں، سمجھے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ ویلکم ٹو دی ٹیم مس سارا۔ سارا نے ان فائلوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے دل میں ایک انوکھا فخر اور سکون اتر آیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور اپنے کام میں دل لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے اور وہ اپنا کام دل کے ساتھ کر رہی تھی۔ سارا کا کام دیکھ کر عدنان ملک کافی خوش ہوا تھا۔ میں یہ فائل سر کو دے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی اور عدنان ملک کے کیبن کی جانب بڑھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس نے تھوڑے ہی وقت میں اپنا ایک نام بنا لیا تھا۔ آفس میں داخل ہوئی اور فائل عدنان کے سامنے رکھی۔ یہ لے سر، یہ پروجیکٹ بھی فائنل ہو گیا۔ عدنان ملک کچھ کہتا اس سے پہلے ایک فیمیل امپلائی وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جو کہ بالکل اسد کی عمر کا تھا۔ یہ آپ نے کس طریقے سے اسے پکڑا ہوا ہے؟ بچے کو اس طریقے سے نہیں پکڑتے۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً اس بچے کی
जानी पड़ी और उसे उसके हाथों से लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसका ममता बड़ा दिल तड़प उठा था। उसे थोड़ी देर उस बच्चे को प्यार से सबकी थी, लेकिन वो बच्चा भूख की वजह से फिर से रोना बंद नहीं कर रहा था। उसको उसकी मामा के पास छोड़े, उसको भूख लगी है, सारा ने नरम लेकिन शिकवा लहजे में कहा। अफनान ने अपनी गहरी उदास और नीलगुण आंखें उठाकर सारा को देखा। अगर इसकी माँ इस दुनिया में होती तो यकीनन ये उसके पास ही होता। यहाँ मेरे पास अपने होने पर, अपनी बेहरमती पर नहीं रो रहा होता। वो बेबसी और टूटे हुए लहजे में बोला, जबकि उसके लहजे में दर्द साफ वाज़ेह हो रहा था और उसकी सुर्ख आंखें बता रही थी कि वो अंदर से कितनी बुरी जंग लड़ रहा है। आपको कैसे मालूम कि ये भूख किस वजह से रो रहा है? उस एम्प्लॉय ने हैरत से पूछा। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, बिल्कुल इसके जितना है मेरा बच्चा भी। वो गोद में पकड़े को बच्चे को बचकार कर बोली, तुम जाओ। अफनान मलिक ने उस एम्प्लॉय को कहा तो वो फौरन वहां से चली गई। मिस सारा, क्या तुम इसे? वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया, जबकि सारा ने हैरत से अफनान की तरफ देखा कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। जी सर, बोले, क्या कहना चाहते हैं? वो तजस्सुस और हैरत से उसे देखकर पूछने लगी थी। वो बोलने के लिए अपने अंदर अल्फाज के पर्त बोलने लगा कि आखिर वो अपने दिल की बात उस अजनबी लड़की के सामने कैसे रखे। उसे समझाना चाहता था कि उससे क्या तवक्कियात रखता है। एक वाहिद फीमेल थी जो उस बच्चे की हालत से बिछड़ी नहीं थी, बल्कि पसीज गई थी। बाकी सारा उसका फीमेल स्टाफ तो मौजूद था, लेकिन वो किसी के भी सामने अपनी अंदरूनी बेबसी जाहिर नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो एक माँ है और एक बच्चे की कैफियत को अच्छी तरह समझ सकती है। आप मेरे बच्चे को फीड करवा दे। उसके लहजे में बेबसी साफ झलक रही थी। क्या? वो हैरत से चीखी। देखिए सारा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एक माँ हैं, आप उसकी कैफियत समझ सकती हैं। उसकी मदर फीड की नीड कॉन्डेंटली है, आप उसे फीड करवा दो। सारा ने एक नजर उसके उसके बच्चे पर डाली। वो भूख से बिलख रहा था। ठीक है, सारा ने कहकर एक तरफ बढ़ी, जबकि अफनान मलिक एक साइड पर हो गया। सारा ने आगे बढ़कर जैसे उस भूखे बच्चे को फीड करवाया तो वो मासूम बच्चा पल भर में बिल्कुल खामोश हो गया। उसे फीड करवाने के बाद उसने उसे अपने सीने से लगाया। आपको पता है, मेरा बेटा बिल्कुल आपके बेटे जितना ही है। सारा उस मासूम के छोटे छोटे होठों प्यार से छूकर उससे बातें करते हुए बोली, जबकि वो नन्हा सा बच्चा किलकारियां मारता उसे देखकर खिलखिला कर हंस रहा था। थोड़ी देर में वो बच्चा खेलते खेलते उसकी बाहों में ही गहरी नींद सो चुका था। अपना ने दहाई हैरत और पलट कर उस मासूम बेटे की तरफ देखा, जो थोड़ी देर पहले तक भूख से नडाल हो रहा था और प्यार की छांव में जल्दी नींद की वादियों में उतर गया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरा बेटा पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। वो अफसर्दगी से बोला, आप फिक्र न करें, इसमें इसे मैं रोज फीड करवा दिया करूंगी। वो उसे अफनान मलिक की को देती हुई बोली और एक नजर उसके पुरसुकून चेहरे पर डालकर वहां से चली गई, जबकि पीछे अफनान मलिक उसे जाता हुआ देखकर गहरी सोच में डूब गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? सारा ने ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए पूछा। अफनान ने इस बात में सर हिलाया। सारा ने अंदर कदम रखा और सीधा उस सोफे की तरफ बढ़ी जहां वो बच्चा खेल रहा था। उसने शफकत से बच्चे को अपनी गोद में उठाया और प्यार से उसे खिलाने लगी। थोड़ी देर तक वो बच्चे को फीड करवाने के बाद जब वो बिल्कुल पुरसुकून हो गया तो सारा ने उसे वापस अफनान के हवाले किया और खामोशी से अपना काम करने के लिए ऑफिस से बाहर निकली। अब ये रोज का मामूल बन चुका था। सारा रोजाना वक्त पर आकर अफनान के उस मासूम बच्चे को फीड करवा दिया करती थी। एक बार फिर सारा ऑफिस के एक कोने में बैठी अयान को फीड करवा ही रही थी कि अचानक अफनान की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो इतनी पुरसुकून लग रही थी, उस मासूम बच्चे को अपनी बाहों में ऐसे उठाए बैठी थी जैसे वो उसकी अपनी सगी माँ हो। वो अपने और उसके गिर्द बड़ी सी चादर डाले पुरसुकून बैठी थी। इस मंजर को देखकर फरहान के दिल में एक ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल उसने उसके ख्याल को झटका और जबरदस्ती अपने काम की तरफ मुतवजा हो गया। बच्चे को फीड करवाने के बाद सारा उठी, उसके पास आई और वो बच्चा वापस अफनान को थमा दिया। क्या नाम है इसका? सारा ने मोहब्बत से उसके छोटे और नरम गाल को छूकर पूछा।
ایان نام ہے اس کا۔ افنان نے سارا کے پرسکون اور معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یہ سن کر سارا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے سر، اب میں جا کر اپنا کام کر لیتی ہوں۔ سارا جیسے ہی واپس اپنے آفس جانے کے لیے مڑی، افنان نے فوراً اسے روکا۔ رکے سارا، 1 منٹ ذرا۔ سارا وہیں رکے سے پلٹ کر حیرت سے افنان کی طرف دیکھا۔ جی سر، کہیے کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں بہت عجیب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ افنان ملک نے جب یہ غیر متوقع بات کہی تو سارا دنگ رہ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی پیشانی پر حیرت کے گہرے بل نمایاں ہوئے۔ کیا نکاح؟ ہاں، میں جانتا ہوں آپ میری بیٹی کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں اپنے اس بچے کو ایک اچھی ماں دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح آپ کے بیٹے کو بھی ایک باپ کا سایہ مل جائے گا اور میری اس اکیلے بچے کو ایک ماں کا پیار مل جائے گا۔ افنان کے منہ سے یہ بات سن کر سارا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ دن گم گیا جب اس کی بھابھی نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ سارا کی جائیداد اپنے نام کروا لے۔ اس کے دل میں ایک تیر سا چبھا اور اس کے چہرے پر ایک دردناک اور زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ سارا کے اتنا آسانی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان جانا تھا کہ افنان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی دیکھ لی تو شاید وہ حالات کی سختی میں اپنے بیٹے کو ایک اچھی ماں نہ دے سکے۔ افنان فوراً سارا کے لیے اپنے ساتھ آفس سے نکلا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، جبکہ سارا اس کی پھرتی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں پہلے اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں اور وہاں سے اپنے بیٹے کا ساتھ لوں گی، سارا نے کہا تو افنان نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ خاموشی سے اس کے آبائی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دونوں گھر کے دروازے پہ پہنچے تو سارا نے آگے بڑھ کر دروازے کو دستک دی۔ دروازہ کھلتے اس کے بھابھی کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ اٹھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر سارا کے ساتھ کھڑے ایک انجان مرد اور اس کی گود میں موجود بچے پر پڑی تو اس کے پیشانی پر بل نمایاں ہو گئے۔ یہ کون ہے سارا؟ اور یہ بچہ کیسا ہے؟ اس کی بھابھی نے حیرت اور حقارت اور غصے سے پوچھا۔ یہ میری تمام مشکلوں کا حل ہے، سارا پر اعتماد لہجے میں کہہ کر آگے بڑھی اور افنان کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس لمحے آواز سن کر اس کا بھائی بھی فاخر بھی وہاں آ گیا اور سارا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، تم اس اجنبی کو لے کر کیوں آ گئی ہو؟ اس کی بھابھی نے غصے سے تپتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ لوگوں کو میں ہمیشہ اپنے گھر میں ایک بوجھ لگتی تھی نا، بس میں نے اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ سارا کی یہ بات سن کر اس کے بھائی فاخر کی پیشانی پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو سارا تم؟ ایسا گھٹیا قدم اٹھانے کی تمہاری جرت کیسے ہو گئی؟ وہ تیش میں آ کر دہاڑا۔ سارا نے ایک سرد آہ بھری اور تلخ لہجے میں جواب دیا، اور میں کرتی بھی کیا بھائی؟ آپ میرے اور میرے بچے کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تلخ حقیقت آپ نے خود اپنے منہ سے ایکسپٹ کی ہے، اس لیے مجھے بہتر یہی لگا کہ میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ سارا کی بات سن کر فاخر کا غصہ اپنی انتہا کو چھو گیا۔ اس نے بے قابو ہو کر ایک قدم آگے بڑھایا اور تیش میں آ کر سارا کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کم وقت، اتنے مہینوں سے اپنے گھر میں تمہیں پال رہا ہوں اور تم کل کے آئے اس غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کر کے نکاح کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سارا نے اپنا سرخ گال سہلایا اور آنکھوں میں آنسو لیے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، معذرت بھائی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، آپ کو صرف میری جائیداد سے غرض تھا۔ وہ غصے سے دہاڑی، دفع ہو جو یہاں سے، آج کے بعد اس گھر میں اپنا منحوس چہرہ کبھی مت دکھانا۔ اس کا بھائی غصے سے آگ بگولا ہو کر چنگاڑا تو منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں پاس کھڑی اس کی بھابھی بھی زہر اگلنے سے باز نہ آئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس آفت کو گھر میں رکھنا فضول ہے۔ اپنے دل کے
دل کے ٹکڑے کیے، لیکن تم نے ایک بات نہیں مانی۔ سارا کے دل میں الفاظ نے خنجر کا کام کیا۔ وہ اندر سے پوری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ خیر، میرا اب یہاں مزید کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ اچھا بھائی، میں چلتی ہوں۔ سارا نے نم آنکھوں کے ساتھ کار اسد کو اٹھا کر پلٹ کر افنان کی طرف بڑھ گئی۔ افنان جو شروع سے اسے لے کر اب تک خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سیدھا افنان کی طرف بڑھ گیا۔ سارا آ کر خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ افنان نے خود ڈرائیونگ سنبھال لی تھی۔ افنان اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے عالیشان گھر میں آیا تو سارا دنگ رہ گئی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اس کا وہ پرتعیش گھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اتنے بڑے اور عالیشان گھر صرف اور صرف فلموں میں دیکھے تھے۔ حقیقت میں وہ ایسی عمارت اور اس کی سوچ سے بھی بڑی تھی۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ سارا نے بے حد حیرت اور تجسس سے پوچھ لیا۔ افنان ملک ہلکا سا ہنسا اور بولا، ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ہمارے گھر جا رہے ہیں، تو یہ میرا ہی گھر ہوگا نا۔ سارا نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کمرہ میرے ایک بیٹے کے لیے تھا، لیکن آج سے یہ میرے دونوں بیٹوں کا ہوگا۔ افنان ملک نے پیار والے لہجے میں کہا تو سارا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بچے سو رہے تھے، آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ خیال رکھے گا۔ افنان ملک نے کمرے میں داخل ہوتے موجود کیئر ٹیکر کو سخت ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ کیئر ٹیکر نے فوری طور پر احترام سے سر ہلا دیا تھا۔ یہ دوسرا بچہ اور یہ میری بیوی ہے، اور باقی کا سارا کام تمہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو سنبھالنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ افنان ملک نے کہا اور کمرے سے نکلا۔ سارا بھی بچوں پر ایک نظر ڈالتی افنان ملک کے پیچھے ہی باہر آئی۔ وہ چلتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت اور پرتعیش کمرے میں آیا اور بولا، یہی کمرہ آج سے تمہارا ہے۔ سارا نے حیرت سے اپنی پلکیں اٹھائی اور چاروں طرف نظریں دہراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا پورا دھیان کمرے کی سجاوٹ کی طرف تھا۔ اسے غفلت پر وہ سامنے کھڑے افنان ملک کو بروقت نہ دیکھ سکی اور بے دھیانی میں سیدھا آ کر اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرا گئی۔ افنان ملک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہوا اور بولا، اب بس کمرے کو ہی دیکھتی رہو گی یا کچھ کہو گی بھی؟ افنان ملک کے کہنے پر سارا شرم سے چھین سی گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ تمہیں ضرورت کا سارا سامان جلد یہاں پر پہنچا جائے گا، وہ کہتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور وہاں سے اپنا ایک آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ لا کر سارا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ لو، تم فی الحال پہن لو اور آرام کرو، میری جاب کا کیا ہوگا؟ سارا نے اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھا تو افنان ملک نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں اپنی جاب کی ضرورت ہے؟ تمہیں ایک ویل سیٹل اسٹور ملا ہے جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ افنان نے قدرے تعجب سے کہا، معاف کیجیے گا، لیکن مجھے ایک ویل سیٹلڈ شوہر نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنی ذاتی پہچان چاہیے، میں اپنی محنت سے اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں یا آپ مجھے پال نہیں سکتے یا میرے بیٹے کو نہیں پال سکتے۔ میں جانتی ہوں مجھ میں قابلیت موجود ہے، میں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ میری اس خوشی کو سمجھیں گے۔ سارا نے اپنے پختہ عزم کا اظہار کرتے ٹوک ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہی۔ افنان نے گہری سانس لی، کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، تمہاری آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا۔ ساری سن کر کھل اٹھی اور اس کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ شکر گزار نظروں سے اسے دیکھتی واش روم کے اندر بند ہو گئی، جبکہ پیچھے افنان کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا اور پھر اپنے مینیجر کو کال ملا چکا تھا۔ سارا نے واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اسے اپنا آپ منوانا تھا، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ کس کے نام کی محتاج نہیں، بلکہ اس کو اپنا ایک وجود، ایک پہچان ہے۔ وہ دن رات ایک کر کے میٹنگز، پریزنٹیشنز اور کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ میں اس قدر مصروف رہی کہ افنان کو اکثر اسے زبردستی گھر بھیجنا پڑتا۔ اس کی یہی انتھک محنت رنگ لائی اور وہ بہت جلد ایک ملازمت سے کمپنی کی سب سے اہم ستون پر آ کر کھڑے ہو گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا
وہ اب تیز رفتاری سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سارا جو کبھی محض افنان کے نام کی محتاج ہوا کرتی تھی، آج شہر بھر میں اپنا ایک الگ اور باوقار نام کما چکی تھی۔ اب ہر طرف، ہر بڑے نیوز چینل پر، ہر بڑے نیوز پیپر پر اس کی ہیڈ لائنز میں صرف اور صرف سارا ہمدانی کا نام گونج رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی۔ جی جی، بس میں آ رہی ہوں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، سارا گاڑی ڈرائیو کرتے فون میں مصروف انداز میں بولی۔ افنان، آپ کہاں اس وقت؟ سارا نے پوچھا۔ سارا، ابھی تو میں تمہیں بتایا تھا کہ میں ریسٹورنٹ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور بچے کب سے بار بار تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ماما کب آئیں گی۔ افنان نے انتہائی پرسکون اور لاپرواہی سے کہا، بچے بچے کدھر ہیں؟ افنان نے دوسری طرف سے فون کو کان سے ہٹا کر دور دور کیا اور حیرت سے بولا، کیا ہوا سارا؟ بچی ابھی میرے سامنے ہی تو ہے۔ وہ اتنا بول کر اچانک خاموش ہو گیا، فوراً اپنے سامنے والی میز کی طرف رک کیا جہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا کر آیا تھا، لیکن وہاں بچے اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ سارا، بچے اپنی جگہ پر نہیں ہیں۔ افنان ملک نے دونوں طرف شدید گھبراہٹ اور ڈر کے مارے چیختے ہوئے کہا، جلدی سے بچوں کو ڈھونڈنے میں بس وہاں آ رہی ہوں۔ سارا نے خوف کے مارے ہانپتے ہوئے اپنی گاڑی کا رخ موڑا اور پوری رفتار سے ریسٹورنٹ کی طرف دوڑ لگا دی جہاں آنے کا افنان نے کہا تھا۔ ان پچھلے 5 سالوں میں افنان نے اپنی پوری توجہ کام کے ساتھ بچوں پر لگا دی تھی، جبکہ افنان اس کا صرف کاغذوں اور نام کا شوہر تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اسے ہر مشکل وقت میں سپورٹ کیا تھا۔ افنان نے کبھی بھی اس پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اس کو وہ اپنی بیوی والے حقوق ادا کرے، اور سارا کے دل میں اس بات کا ہمیشہ احترام تھا کہ اسے ایک سمجھنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ طوفان کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتی سیدھا اس ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں پہنچی اور پھر پھرتی سے گاڑی سے باہر نکل کر اندر کی جانب بھاگی۔ وہ جیسے ہی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تو سامنے افنان ملک کو پرسکون کھڑے دیکھا، اور اگلے لمحے اس کے اوپر رنگ برنگے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ ایک ساتھ کئی کلر کے غبارے فضا میں بیک وقت پھیل گئے اور ارد گرد خوشی کا ماحول بن گیا۔ سارا کو اپنی جان اس صدمے سے نکلتی محسوس ہوئی، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے دونوں بیٹوں پر پڑی تو اس کی جان پہ جان آئی، اور اس نے ایک طویل سکون کا سانس لیا۔ اس نے غصے سے افنان ملک کی جانب دیکھا تو اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہنس پڑا۔ جلدی بلانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ملا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری اس ڈرامائی طریقے سے بلایا جائے۔ افنان نے بچوں کی گمشدگی کے جھوٹے ڈرامے پر صفائی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ سارا ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اندازہ ہے آپ کو میں کتنی زیادہ ڈر گئی تھی آپ کو اس حالت کی وجہ سے۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے بلند آواز میں بولی۔ اچانک اسے آس پاس کھڑے لوگوں کا احساس ہوا تو شرمندہ ہو کر ایک دم خاموش ہو گئی، اور اس کا غصہ تیتنی تھا۔ آپ کو تو نہ میں گھر جا کر بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بچوں کی طرف بڑھی اور دونوں کو ایک ساتھ اپنے سینے میں زور سے بیچ لیا۔ آج اس کی اینیورسری تھی، انہوں نے ساتھ مل کر کیک کٹ کیا تھا، اور افنان اسد کو اپنی باہوں میں اٹھائے پھر ریسٹورنٹ سے باہر آیا، جبکہ پیچھے ہی سارا ایان کو اپنے سینے سے لگائے باہر آ رہی تھی۔ افنان، آپ نے جو آج یہ حرکت کی نا، یہ بہت بری تھی، یقین جانیے آپ نے میری سچی جان نکال دی تھی۔ سارا نے غصے سے شکوہ کیا، مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اور تم نے کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ، وہ بھی اپنی بات کی صفائی دینے میں بول ہی رہا تھا کہ ایان اچانک زور زور سے رونے لگا۔ مما مما، ایان نے روتے ہوئے سارا کو پکارا تو فوراً گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے بیک سیٹ پر لٹانے لگی تھی، تبھی وہ یوں بلک اٹھا تھا، جی مما کی جان، کیا ہوا میرے بچے کو؟ سارا نے بےقراری سے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماما مجھے بھی اٹھائے، اسد نے اداس سی صورت بناتے افنان کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میرے شہزادے۔ دوسری طرف افنان ملک نے مسکراتے ہوئے اسد کو بھی اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایان کو یوں سارا کی خصوصی توجہ اور گود میں جاتے دیکھ اسد نے بھی فوراً اپنے حق جتانے والی پکار لگائی تھی، تو افنان نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ سارا بھی ایان کو سنبھالتی اب اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اب گھر کے طویل راستے پر
रवां दवा थी। दोनों मियाँ बीवी अपने अपने बच्चों को संभालने में लगे हुए थे, जबकि अयान और असद की छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक जारी थी और अफनान और सारे की मासूम नोकझोंक को खूब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा चलो बस अब चुप होकर सो जाओ तुम दोनों। सारा ने जब देखा कि उन दोनों की लड़ाई अब मजीद बढ़ती जा रही है, तो बच्चों को डांटते हुए फौरन आगे बढ़कर बोली, मामा आप भी तो देखे ना कि मुझे क्या कह रहा है। असद ने रोनी सूरत बनाकर शिकायत लगाई थी। असद तुम अपना मुंह बंद ही रखो ना, जो भी है मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यारा और खूबसूरत है। वो अयान के माथे पर बिखरे नरम बाल प्यार से पीछे करते हुए लाड से बोली थी, ओ हेलो मैडम, किसने कहा तुम्हारा बेटा हमसे ज्यादा प्यारा है? इफनान कहाँ चुप रहने वालों में से था। वो असद को सपोर्ट करता हुआ फौरन मुस्कुरा कर बोला, हाँ तो तुम्हारा बेटा काला है, जरा देखो तो सही। सबके मेरे बेटे को देखो कितना गोरा चिट्टा है। सारा असद के सामने उसके रंग पर प्यार से तंज करती हुई बोली। तो असद और फरहान ने हैरत से अपने मुंह खोलकर एक दूसरे की तरफ देखा। काला हूं तो क्या हुआ, दिल का उजाला और अल्लाह का प्यारा हूँ। असद ने अपनी गोल गोल आंखें सुकेड़ कर मुंह बनाते हुए फौरन दिफाई अंदाज में कहा, जबकि अयान अब खामोशी से बैठा उन तीनों को इस लड़ाई की चुपचाप एंजॉय करते दिख रहा था। अब अपने बेटे को भी तो देखो, बोरा है तो क्या हुआ, बिल्कुल गंदगा बोड़ा है। असद ने इंतकामन चिढ़ाते हुए अयान के बारे में कह दिया था। अयान ये सुनते ही एक बार फिर जोरों शोर से दहाड़े मारकर रोने लगा और बोला, मम्मा देखो ना ये मुझे क्या बोल रहा है। अयान की आदत पुरानी थी, वो हमेशा पहले खुद असद से लड़ाई मोल लेकर करता था और जब असद की तरफ से पलटकर भारी जवाब पड़ता तो फौरन सारा का सहारा लेकर मजलूम बन जाता। अयान के यूं अचानक रोने पर अफनान का कहका कार के अंदर गूंज उठा था और वो बोला, अपनी बारी आते फौरन रोने लग जाते हो, हाँ मम्मी के पप्पू। अफनान मलिक ने बिल्कुल अयान की नकल उतारकर उसकी छेड़खानी की थी, जबकि वो दोनों मुसलसल हंस रहे थे। चुप करके बैठ जाओ तुम दोनों, बाप पीटे। अगर तुम लोगों ने मजीद एक लफ्ज भी कहा ना तो याद रखो, कल सुबह का सारा नाश्ता आप लोगों को घर से बाहर करना पड़ेगा और पूरी रात घर से बाहर गुजारनी पड़ेगी। सारा ने घूरते हुए एक सख्त धमकी दी थी। सारा की इस धमकी पर असद और अफनान ने बैक वक्त इंतहाई बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन डरकर चुप हो गए, जबकि अयान अभी तक हल्की सिसकियां बढ़ रहा था। वो सब हंसते खेलते आखिरकार अपने घर पहुंच चुके थे। वो घर पहुंचे और दोनों बच्चे थकन से बुरी तरह से चूर गहरी नींद सो चुके थे। अफनान और सारा ने प्यार से उन दोनों को उठाकर उनके बिस्तरों पर उनके कमरे में छोड़ा और फिर सुकून का सांस लेते अपनी जाती कमरे में वापस आ गए। बहुत थके हो भी तुम। फ्रेश होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर बैठी थी कि अफनान मलिक ने प्यार से उसके नडाल कंधों को आहिस्ता से दबाते हुए नरम लहजे में कहा था। सारा ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। बस आप बहुत मेहनत कर ली, अब आराम करूंगी। वो थके हुए मगर मुतमईन लहजे में बोली। उसकी आवाज में दिन भर की थकन साफ महसूस हो रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। उसे प्यार से समझाते हुए बोला। वो हल्का सा मुस्कुराती थी। मैं बस अपना एक नाम बताना चाहती हूँ। आज देखो, मेरा अपना एक अलग मुकाम और नाम है। लोग अब मुझे जानते हैं। उसने फख्र और खुशी से मुस्कुरा कर कहा। तो अफनान भी जवाबन मोहब्बत से मुस्कुरा उठा था। वो दोनों सोने के लिए बेड पर लेटे थे कि अचानक अचानक सारा का पाँव बेध्यानी में सीधा अफनान के पाँव से टकराया। उस हल्के से जिस्मानी क्लच पर दोनों की दिलों में एक सनसनी सी दौड़ गई। अगले पल अफनान मलिक ने अपनी करवट बदली और मोहब्बत से उसे देखते हुए उस पर स्थाय फगन हुआ। उसकी गहरी नीलकू आंखों में सारा के लिए बेपनाह चाहत और वाफत की साफ झलक रही थी। सारा की पलकें शर्म से लर्ज उठी। उसके दिल की धड़कन बेहद तेज हो चुकी थी। अफनान का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता झुकता उसके मजीद करीब होने लगा। उसकी सांसों की गर्मी सारा के गालों को छूने लगी थी और दोनों के लब एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि फासले सिमट कर रह गए थे। उसने झुककर उसके सांसों पर तसल्लुत कायम किया पर सारा अपना आप उसके सुपुर्द करती आंखें मूंद गई। उठो मेरी जान, देखो सुबह का सूरज तुलू हो चुका है।
अफनान ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए सोई हुई सारा को हल्का सा झंझोड़ा। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर पूरे कमरे में फैल चुकी थी और फिजा में एक अनोखा ही सुकून था। सारा ने अपनी पलकें आहिस्ता से वाकी, अपने दोनों हाथ फैलाते और हल्का सा मुस्कुराकर उठ बैठी। सुबह बखैर, सारा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। फ्रेश होकर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मोहब्बत से उसके पेशानी पर बोसा देकर कमरे से निकल गया। वो उठी, फ्रेश हुई और नाश्ते की टेबल पर आकर पहुंची जहाँ वो पहले से मौजूद था। उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते की मेज पर बच्चों की हल्की फुल्की शरारतों और हंसी मजाक के बाद जब इफ्तार ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पड़ा तो उसने सारा की तरफ देखकर मुस्कुराते साथ कहा, सारा, अच्छा आपको हमें बिजनेस पार्टी में जाना है एज अ गेस्ट। मैं वहाँ स्पेशली इनवाइट किया गया हूँ, इसलिए तुम्हें आज तैयार होना होगा। पार्टी? लेकिन तुम तो जानते हो मैं इन फैंसी पार्टियों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ। सारा ने हल्का सा हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो एक मसरूफ बिजनेस वूमन जरूर बन चुकी थी, लेकिन ज़ाती तकरीबात अभी भी थोड़ा कतराती थी। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी कामयाब बीवी को आज सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना मेरा हक भी है और जिद भी। इसलिए शाम को तैयार रहना, ड्रेस तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगा। अफनान ने प्यार से उसके नाक पर उंगली रखते हुए हतमई अंदाज में कहा तो सारा हंस पड़ी थी और उसने अफनान की बात मानते हुए इस बात में सर हिला दिया। शाम ढलते ही शहर के सबसे पुरताइश और शानदार 5 स्टार होटल के बाहर कीमती गाड़ियों का तांता बंधा हुआ था। रंग बिरंगी रोशनी में चमकता हुआ हाल, बड़े बड़े सनतकार और नामोर शख्सियात और मीडिया के नुमाइंदे उस पार्टी की रौनक को चार चांद लगा रहे थे। जैसे ही अफनान मलिक और सारा हमदानी ने हाथ में हाथ डालकर हॉल के अंदर कदम रखा तो वहां मौजूद सैकड़ों निगाहें खुद ब खुद उनकी जानिब उठ गई। सारा की इंतहाई नहायत खूबसूरत और दीदा जेब और बावकार लिबास में मलबूस थी और उसके चेहरे का पुरएतमाद और हर देखने वाले को मबहूत कर रहा था। लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे क्योंकि आज की इस शाम में सारा हमदानी शहर की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियत के तौर पर जानी जा रही थी। वो दोनों हॉल के एक कोने में मौजूद मेहमानों से मिल रहे थे कि अचानक सारा की नजर सामने वाले बिस्तर पर पड़ी। उसके कदम वहीं जमकर रह गए थे। उसका सांस एक लम्हे के लिए सीने में अटक गया। सामने से जो शख्स आगे बढ़ रहा था उन्हें देखकर सारा के तन बदन में आग लग गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका साबका शौहर अरमान था, जिस पार्टी में किसी बिजनेस डील के सिलसिले में आया हुआ था। अरमान की नजर जब अचानक अपने सामने खड़ी उस पुरवकार शख्सियत और दुनिया भर में शोहरत पाने वाली खतून पर पड़ी तो पहचान ही न सका कि वही सारा जिसे उसने अपनी बहनों के कहने पर धक्के देकर आधी रात के वक्त घर से निकाला था। लेकिन जब उसके सामने खड़े फलान मलिक और सारा के चेहरे को सख्त, बेनियाज और फातिहा नजरें उन पर आया हुई, अरमान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बेयकीनी से बड़बड़ा, सारा, ये सारा है? सारा यूं से नजरअंदाज करके आगे बढ़ी मानो उसने देखा ही ना हो। वो पूरी पार्टी में इस बात के लिए उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सारा ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। पार्टी जब अपने इख्तिताम को पहुंची और मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे तो अरमान ने मौका पार कर सारा को हॉल के बराबर लॉन के एक कोने में अकेले देख लिया तो उसकी तरफ लपका। और खुदा के लिए मुझे माफ कर दो सारा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मुझे वापस कर दो। अरमान रोते हुए सारा के पैरों से लिपट गया। उसके गले में सिसकियां निकल रही थी। सारा ने हकारत से सर्द से एक नजर उस पर डाली जिसकी अक्ल और तकब्बुर आज उसके कदमों में खाक आलूद हो चुका था। आप किस मुंह से मांग रहे हैं मेरा बच्चा? अरमान, जब तुमने एक लम्हे की तखीर के बगैर मुझे और मेरे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, आधी रात को घर से निकाला था, तब तुम्हें अपना गरूर याद नहीं आया था? सारा के लहजे में पुराना दर्द साफ झलक रहा था। मुझे माफ कर दो सारा, तुम सच कहते हो, मैं अंधा हो गया था, मैं अपनी बहनों की चालों में आ गया था। अरमान रोते हुए बेबसी से बोला, तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी बहनों ने जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवाई तो मुझे असलियत का पता चला। शादी के कुछ महीनों बाद वो औरत, वो लड़की मेरा पूरा घर लूट कर
میری تمام پیسے اور زیورات دے کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب میری آنکھیں کھل گئی۔ سارا، میری بہنوں نے مجھے سب سچ بتا دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹی DNA رپورٹس بنوائی تھی، اور وہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ میری شادی کسی اور سے کروا سکے اور جائیداد پر قبضہ کر لے۔ ارمان اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ کر التجا کی، میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، میں بالکل اکیلا اور برباد ہو چکا تھا۔ سارا، خدا را اپنی اس بچے کی خاطر مجھ پر رحم کرو، میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دو۔ سارا نے ایک طنز بھری اور درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا دل اب اس شخص کے لیے مکمل طور پر پتھر ہو چکا تھا۔ بیٹا؟ سارا نے طنزی انداز میں دہرایا اور اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں کہا، جس بچے کو تم نے اپنا بیٹا کہنے سے انکار کیا، آج تم اسی کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہو؟ ارمان، اس بچے کا باپ اب صرف اور صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہے عفنان ملک، جس نے اس وقت میری اور میرے بچے پر انگلی پکڑی تھی جب پوری دنیا میرے خلاف تھی۔ اب اس بچے پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ جاؤ اور جا کر اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ پھر کہتے ہوئے سارا نے اپنی پشت اس کی طرف سے پھیر لی اور قدم اٹھاتی جا کر عفنان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عفنان نے جب دیکھا کہ سارا کافی دیر سے پارٹی کے ہال میں باہر گئی ہوئی اور اب تک واپس نہیں لوٹی تو اسے ہلکی تشویش ہوئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور فوراً سارا کا نمبر ڈال کر دیا۔ دوسری طرف 2 ہی گھنٹوں بعد سارا نے کال اٹھائی۔ سارا، کہاں ہو یار؟ عفنان نے فکر مندی سے پوچھا۔ عفنان، آپ باہر لان کی طرف آ جائیں، میں آپ کی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوں۔ سارا کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میری گاڑی میں؟ ارے پاگل لڑکی، میں تمہیں یہاں آرام سے بیٹھی رہتی تو یہاں ڈھونڈ رہا تھا میں تمہیں۔ عفنان نے ہلکا سا حیران اور لاڈ سے شکوہ کرتے ہوئے فون پر کہا اور فوراً لمبے ڈگر تھا پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ چلتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ اس نے مسکرا کر سارا کی طرف دیکھا۔ آخر کار تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، چلو اب پارٹی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے اور ہمارے دونوں شہزادے گھر پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا، جی بالکل، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سارا نے چہرہ اٹھا کر عفنان کی طرف دیکھا۔ عفنان نے پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی اور گار کو اس کے 5 اسٹار ہوٹل کی رنگین روشنیوں سے نکال کر اپنے پرسکون گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی عفنان اور سارا اندر داخل ہوئے، ایان اور اسد دوڑتے ہوئے ان کی طرف لگ گئے۔ سارا نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو اپنی باہوں میں پکڑ لیا اور پیار سے ان کے ماتھے چومے۔ عفنان نے بھی مسکراتے اپنے دونوں بیٹوں کو گلے سے لگا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ کر ان کی دوستری اور معصوم باتیں سنتے رہے۔ بچوں کے ساتھ اس محبت بھرے اور پرسکون وقت نے دن بھر کی ان کی تمام تھکن کو پل بھر میں مٹا دیا تھا۔ زندگی نے سے امتحان کے کتنے ہی گھٹن موڑ دکھائے تھے، لیکن اب ہر طرف صرف روشنی اور خوشیاں تھیں۔ عفنان نے محبت بھری نظروں سے سارا کو دیکھا جو اس کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ سارا نے محبت سے اپنی پلکیں جھکائی اور عفنان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سچے صبر، خودداری اور پختہ ارادے کا انجام ہمیشہ حسین ترین ہوتا ہے۔